یہ 1 کلاس کا بچہ ہے، اس کو کہتا ہے 9th کا ٹیبل سناؤ، اب بچے نے پڑھا ہی نہیں، پہلے پڑھایا ہی نہیں ہے، یہ اپنے پاس سے کہاں سے 9th کا ٹیبل سنائے؟ کہ ایک ٹیچر یہاں کا رہنے والا ہے، اس نے وہاں کے ٹیچر کے ساتھ ساز باز کر کے اس کو کہا کہ آپ کو وہ گھر قریب پڑتا ہے، آپ وہاں پڑھائیں تو میں یہاں پڑھاؤں، اس کا بھی یہاں بورڈ کے اوپر کوئی چیک بیلنس نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، کشمیر اسٹوڈیو کے ساتھ آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست رفاقت حسین حاضر ہے۔ جناب والا ہمارے ساتھ پریس کانفرنس کرنے کے لیے یہ ایک خواتین ہیں، کیا کاماں سے ان کا تعلق ہے، یہ اپنے بچے کے بارے میں یہاں پریس کانفرنس کرنے آئی ہیں۔ اب ہم انہی سے پوچھیں گے کہ آپ کے کیا مسائل ہیں، آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے جو آپ بچے کو لے کر یہاں پر پہنچی ہیں، تو یہ مسائل ہم آپ انہی کی زبانی انہی سے پوچھتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باجی کیا نام ہے آپ کا؟ عذرا نام ہے۔ عذرا باجی، آپ یہ بتائیں آپ کہاں سے رہنے والے؟ چاکامہ سے۔ چاکامہ سے۔ تو آپ کیا کہنا چاہتی ہیں میڈیا کے تفاعل سے اقوام بالا تک اپنی میسج پہنچانا چاہتی ہیں؟ بچے کے ساتھ کیا پرابلم ہوئی ہے؟ بچے کے ساتھ یہ ہوا ہے بھائی، میں کہہ رہی ہوں جب سے یہ رفاقت چاکامہ پرائمری اسکول میں گیا ہے نا، تو ایک بچے کی کمر پہ رکھتا ہے، دوسرے کو کہتا ہے اس کے بازو پکڑ آگے سے، ایک بچہ بازو پکڑتا ہے، ایک کمر پہ اٹھاتا ہے اور اس کے سر پہ مارتا ہے۔ تو جب سے گیا ایسے مارتا ہے، پتہ نہیں کیا زیادہ بڑے کسی سے زیادہ یا اور کوئی مسئلہ ہے، بچوں کو ہمیشہ سے مارتا ہے۔ کل دن کو سارا دن اس کا بلڈ نکلتا رہے، رات کو بھی نکلتا رہے۔ ابھی میں دیوان صاحب کے گھر جا رہی تھی تو 3-4 دکانوں پہ پوچھا تو وہ کہنے لگے مظفر آباد میں ادھر نہیں ہے ان کا گھر۔ تو پھر میں نے کہا کہ اس کی بچے کی تصویر نیٹ پہ دوں، تو بچی کو کل دن کو ایسے گردن سے پکڑ کے دیوار کے ساتھ پہلے نیچے مار رہا تھا زمین پہ، تو پھر زمین پہ نہیں ماری تو دیوار کے ساتھ ماری۔ 3 سال کی بچی ہے۔ یہ بچہ کتنی پڑھتا ہے؟ یہ بچہ پہلی کلاس میں۔ پہلی کلاس میں؟ بچی بھی بچی قاعدے میں پڑھ رہی۔ ناظرین جیسا کہ آپ نے ہمیشہ سے مارتا ہے، ان کی زبانی آپ نے سنا ہے، یہ بچے قاعدہ اور پہلی والے ہیں، اور یہ بڑا احساس معاملہ ہوتا ہے چھوٹے بچوں کا۔ جو ٹیچر ہے اس ٹیچر کو بھی سوچ سمجھ کے یہ حرکتیں کرنی چاہیے۔ بچوں کو مارنے کا جو قانون ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ بچوں کے اوپر ٹیچر کوئی زیادتی نہیں کر سکتا ہے، بچوں کو پیار سے ہی پڑھانا ہے اور پیار سے ہی پڑھنا ہے، ایسے منہ سے پکڑتا ہے آگے سے۔ اور جس طرح باجی بتا رہی ہیں کہ بچوں کے ساتھ وہ ٹیچر اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، تو ہم یہاں جو دیوان صاحب ہمارے جو تعلیم بورڈ سے جن کا سلسلہ ہے، ہم ان تک یہ آواز پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ فوری طور پر اس چیز کا ایکشن لیں۔ جو یہ ہمارے گرد و نواح میں جو بیک ایریا میں جو ہمارے اسکول ہیں، ان اسکولوں کا چیک بیلنس نہیں ہوتا ہے، وہاں پر کوئی ایسی کوئی مشین نہیں لگی ہوئی جہاں ٹیچروں کو چیک کیا جائے۔ ٹیچر اگر گھر سے ذہنی کوئی ٹیسٹ لے کر بچوں کے اوپر جو زیادتی کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی کوئی کام کرنا چاہیے۔ اس طرح یہ ابھی پریس کانفرنس کر رہی تھی، یہ بھی دیوان صاحب کو ڈھونڈ رہی تھی، مظفر آباد جانے کے چکر میں تھے، یہ ہمارے پاس آئی، کہنے لگی کہ ہماری آواز آپ بنیں۔ تو ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ کشمیر اسٹوڈیو سے آپ پروگرام کرتے ہیں، تو ہم نے اس لیے یہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ فوری طور پر ان اسکولوں کا چیک بیلنس کیا جائے، اور یہ جو ٹیچر آ رہی ہے باجی، یہ کسی دوسرے ٹیچر کے تبادلے میں آئی ہوئی ہے وہاں پر؟ نہیں، خود کر رہی ہے، ایک دوسرے کی جگہ ٹیچروں نے آپس میں کیا ہوا ہے۔ ٹیچر کا گھر ادھر قریب ہے نا مانڈی میں، وہ اسکول میں آتے ہیں، اس کا وہ لڑکا جو رفاقت ہے نا وہ ادھر آتا تھا اس کی جگہ پہ، اس کے گاؤں میں، تو اس نے اپنے گاؤں میں اس کو کہا کہ تیرے گاؤں میں میرا ڈپٹی ہے ادھر، تو ادھر رہ اور میں ادھر رہتی ہوں۔ اس طرح ٹیچروں نے آپس میں کیا ہوا ہے۔ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ ایک ٹیچر یہاں کا رہنے والا ہے، اس نے وہاں کے ٹیچر کے ساتھ ساز باز کر کے اس کو کہا کہ آپ کو وہ گھر قریب پڑتا ہے، آپ وہاں پڑھائیں تو میں یہاں پڑھاؤں، اس کا بھی یہاں بورڈ کے اوپر کوئی چیک بیلنس نہیں ہے۔ جو ٹیچر جہاں پڑھاتا ہے اس کی ڈپٹی بنتی ہے وہ وہیں پڑھائے، اور ٹیچروں کا چیک بیلنس کیا جائے، ان کو ذہنی طور پر ان کو چیک کیا جائے، ان کا ڈی این اے کیا جائے، یہ ذہنی طور پر ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ اتنے معصوم بچوں کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے تو بڑے بچوں کی کیا پوزیشن ہوگی؟ تعلیمی معیار کو بہترین بنانے کے لیے ہمارے ادارے پورے کام کر رہے ہیں، لیکن جو یہ جس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں، اس طرح کی اور بھی بہت ساری زیادتیاں اسکولوں کے اندر ہوتی ہیں۔ یہ خالی ایک بچے کی بات نہیں ہے، اس پر فوری طور پر ایکشن کیا جائے اور ان تمام اسکولوں کا چیک بیلنس کیا جائے۔ اور جو قاعدہ اور پہلی کے بچے ہوتے ہیں 5ویں کلاس تک، یہ بڑے حساس معاملہ ہوتا ہے، ان بچوں کو بڑے پھولوں کی طرح پڑھایا جاتا ہے۔ جب یہ باجی کہہ رہی ہیں کہ اس کو اٹھا کے اس طرح پٹکتا ہے، وہ اس طرح مارتا ہے، آگے سے منہ پکڑتا ہے، اس کے منہ کی زخمیں دیکھو، یہ کتنے دن سے اس کو مار رہے ہیں، تو یہ اس طرح کی جو حرکتیں سر میں ایسے ہی پورے جسم ٹانگیں دیکھو اس کی۔ تو یہ آپ کے سامنے یہ میری بہن نے جس طرح آ کر بتایا یہاں پر، یہ لازماً اس بہن کو کوئی ضد نہیں ہے ٹیچر کے ساتھ، اس کا کام ہے، اس کے بچے پڑھتے ہیں، اس کے پہلے بھی پڑھتا تھا، کوئی رولا نہیں تھا، لیکن جس ٹیچر نے یہ حرکت کی ہے اس ٹیچر کا فوراً ایکشن لیا جائے اور اس چیز کے اوپر عمل درآمد کی جائے۔ بھائی یہ 1 کلاس کا بچہ ہے، اس کو کہتا ہے 9th کا ٹیبل سناؤ، اب بچے نے پڑھا ہی نہیں، پہلے پڑھایا ہی نہیں ہے، یہ اپنے پاس سے کہاں سے 9th کا ٹیبل سنائے؟ یہ کسی ٹیچر کا بچہ تو نہیں ہے۔ ٹیچر کے بچے بھی جو ہوتے ہیں ان کو بھی 9th کا ٹیبل نہیں آتا، جب تک پڑھاؤ نہ سبق ہے، ویسے اپنے آپ تو بچے کے
ذہن میں نہیں آتا سبقنا. اور دوسرا بچہ اگر کاپی نکالتے وقت لیٹ ہو جاتا ہے اس کو پھر بھی مارتا ہے, اس کے سر میں مارتا ہے, کہتے ہیں تو نے لیٹ کیوں کر دیا, اس کے سر میں بھی, اس کو بھی سر میں بھی مارتا ہے. آپ اس کی ٹانگیں دیکھ لو, ہاتھ پاؤں دیکھ لو زخمی, ایسے منہ سے آ کے سے پکڑتا ہے پکڑ کے اور دوسرے بچے کی کمر پہ رکھتا ہے اور ایک سے اس کے بازو پکڑواتا ہے اور پیچھے سے اس کو مارتا ہے. اس کے منہ پہ نشان دیکھ لو, یہ زخمیں دیکھ لو. جب سے جس دن سے گیا اس بچے کے سر میں مارتا اور منہ پہ, ابھی کل سے اس کو زیادہ مارا ہے نا, کہنے لگا 1 کلاس کا بچہ ہے 9th کا ٹیبل سناؤ, اور اس کے بعد اس کے ناک سے اور منہ سے بلڈ نکلتا رہا ہے, کل دن کو بھی اور رات کو بھی. دیوان صاحب میری آپ سے گزارش ہے, میرے بچوں کا انصاف کریں, میری آپ سے یہ گزارش ہے. یہ بچی 3 سال کی بچی, اس کو ایسے گردن سے پکڑ کے نیچے زمین پہ مارا تھا, تو پھر دیوار کے ساتھ مارا ہے, اور بچے کو منہ سے پکڑتا ہے آگے سے, اور ایک بچے کی کمر پہ رکھ کے دوسرے سے اس کے بازو پکڑوا کر اس کی کمر میں مارتا ہے, اور اس کی ٹانگیں دیکھو, ہاتھ پاؤں دیکھو, منہ پہ نشان دیکھو, اس کے زخم ایسے کر کے اس بچے کو مارتا ہے. اور یہ دوسرا بچہ اگر کاپی نکالنے میں لیٹ ہو جاتا ہے تو اس کو بھی سر میں مارنا شروع کر دیتا ہے, کہتا ہے لیٹ کیوں نکالی. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ ہمارے بچوں کا انصاف کریں, یہ میرے بچے نہیں ہیں, آپ سب کے ہیں. وہ خود ٹیچر نہیں جاتے, اپنی جگہ پہ دوسروں کو چھوڑ دیتے. ایک ٹیچر اور بھی خواجہ اقبال صاحب کی بیوی ہے, اس نے بھی اپنی جگہ اور لڑکی چھوڑی ہوئی, اس کو آدھی تنخواہ دیتی ہے, تو وہ بھی خود نہیں جاتی. یہ دیکھیں آپ, یعنی ٹیچر بھی اپنے آگے جو نا رینٹ کے اوپر ٹیچر رکھے ہوئے ہیں, تو جو بااثر لوگ ہیں وہ اسکولوں میں جاتے نہیں ہیں, وہ مطلب رینٹ پر ٹیچروں کو رکھ کے اسکولوں میں بھیجتے ہیں. لامالا ان کو تجربہ ہی نہیں ہے بچے پڑھانے کا, اور وہ بچوں کے ساتھ پھر ایسی حرکتیں کریں گے. اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ ہمیں یقین ہے اقوام بالا سے کہ وہ فوری طور پر اس چیز کا ایکشن لے گی, اور تمام اسکولوں کا دوبارہ سے چیک بیلنس کیا جائے کہ ان اسکولوں میں کون لوگ اپنی جگہ پر پڑھا بھی رہے ہیں کہ نہیں ہیں. جو جس کی جہاں ڈپٹی ہے وہ وہاں ڈپٹی کرے, ورنہ وہ گھر چلا جائے. کوئی ضرورت نہیں ہے بھیا اس طرح کی حرکتیں کرنے کی. یہاں آخر بورڈ کا کوئی قانون ہے, اس قانون کے تحت ہی کام کیا جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.